نبی کے چہیتے خلیل، نبی کے چہیتے دوست، نبی پر اپنے جانوں کو نچھاور کرنے والے، نبی پر اپنے مالوں کو لٹانے والے، نبی پر اپنے گھر بار کو لٹانے والے، نبی پر اپنے گھر کو گروی رکھنے والے، نبی کی جان پر اپنی جان پر کھیلنے والے، نبی کی خاطر غار میں رہنے والے، نبی کی خاطر مکہ کی گلیوں میں مار کھانے والے، نبی کی خاطر صحن مکہ میں مار کھا 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 کر بے ہوش ہونے والے، جب ہوش آئے تو زبان پر ایک ہی نام آنے والا، محمد کہاں ہے، میرا محبوب کہاں ہے، میرا نبی کس حال میں ہے؟ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شخصیت ہے جس کو انبیاء کے بعد اللہ نے تمام انسانوں پر، تمام امت پر فضیلت دی ہے، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور کوئی دوسرا اسنان نہیں، اور کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر بھی حضرت ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، جس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک پیارا سا جملہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت تھانوی سے پوچھا کہ آپ لوگ جو یہ بیان کرتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، کہ تمام نبیوں کے بعد اگر کسی انسان کو فضیلت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن میرے نبی نے تو یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو عمر کو فضیلت ہونی چاہیے۔ قربان جائیے ہمارے اکابرین پر۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھا ہے کہ اگر میرے نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، تو بعدی کا لفظ آتا ہی نہیں، میرے نبی کے رہتے ہوئے اللہ نبوت کا تاج ابو بکر کے سر میں سجا دیتا، کیونکہ ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ لو کان بعدی نبی، بعد کا لفظ اللہ کے نبی نے عمر کے لیے کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو میرے نبی کو بعد کا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں، پہلی ہی نبوت کا دروازہ، سر کا جو تاج ہے اللہ حضرت ابو بکر کے سر پر سجا دیتا۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے، ابو بکر وہ انسان ہے جو اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی جو ولادت ہوئی عام الفیل، مکہ میں ایک لڑائی ہوئی، ہاتھیوں کی لڑائی، جس کو ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے کہ میں ہاتھیوں کا لشکر لے کر جاؤں گا، کیونکہ ہاتھی جو ہے عرب کے علاقے میں نہیں ملتے ہیں اور ہاتھی کو دیکھ کر عرب والے بہت ڈرتے تھے۔ تو اس لیے ابرہہ بادشاہ نے سوچا کہ اگر ہم ہاتھیوں کا لشکر لے کر جائیں گے تو عرب کے لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاتھیوں سے مقابلہ کرے اور خانہ کعبہ کو بچا لے۔ اور اس وقت خانہ کعبہ کا جو متولی، جو صدر تھا، وہ جناب عبد المطلب، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کا صدر اس وقت تھا، یعنی ذمہ دار تھے، متولی تھے، نگہبان تھے، خانہ کعبہ کی نگرانی کرنے والے تھے۔ ابرہہ کا لشکر آیا ہاتھیوں لے کر، خانہ کعبہ کو اس نیت سے گرانا چاہتا تھا کہ اس کو گرا کر کے ہم اپنے ملک میں ایک کعبہ تعمیر کریں گے تاکہ لوگ وہاں کے بجائے ہمارے ملک میں آئے اور ہمارا نام روشن ہو جائے۔ اس کی تاریخ لمبی ہے لیکن مختصراً عرض یہ ہے، اس کی تاریخ کو چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے ابو بکر کی سیرت بیان کرنی ہے۔ جب ابرہہ کا لشکر قریب آیا تو جناب عبد المطلب اپنے تمام خاندان والوں کو کہہ دیا کہ بھائی ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کو لے کر آ رہا، ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے تم سب چلو میرے ساتھ، مکہ کو خالی کرتے ہیں۔
اور اللہ کو کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، یہ ابرہا بڑا لشکر لے کر آیا ہے اور یہ ایسے جانور لے کر آئے جو آج سے پہلے ہم نے ایسی جانور دیکھی ہی نہیں۔ اے اللہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کر لے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنے وسائل نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے کی۔ اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا اور پورے ابرہا کے لشکر کو اللہ نے مٹی میں ملا دیا۔ تو یہ عام الفیل، اس لڑائی کو کہتے تھے عرب والے عام الفیل، یعنی جو بھی ان کو کسی تاریخ کو لکھنا ہوتا تو اللہ کے نبی سے پہلے عام الفیل کے تاریخ کے نام سے وہ لوگ تاریخ لکھا کرتے، کیلنڈر چھپاتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کی جو ولادت ہوئی عام الفیل یعنی ابرہا کے لشکر کی جو لڑائی ہوئی اس کے 2 سال بعد حضرت ابو بکر کی ولادت ہوئی، مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ابو قحافہ، حضرت ابو بکر کا جو اصل نام ہے عبداللہ، کنیت ان کی ابو بکر ہے، اور صدیق اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا ہے۔ اور صدیق بھی لقب کیوں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لڑکپن میں ہی، نوجوانی کے حالت میں بھی پورے عرب کے علم کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا، تاریخ عرب پر ان کو عبور حاصل تھا، اور اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ عرب والے اگر کسی کو دیت دینا ہو، کسی کا قصاص لینا ہو، اگر کسی کو جرمانہ ہرجانہ دینا ہو تو سب سے پہلے ابو بکر کے پاس آتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے۔ ابو بکر جو مشورہ دیتا تھا ان کے مطابق رؤسائے قریش فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ ان کی فہم و فراست، ان کی ذہانت کو دیکھ کر سارے مکہ کے سردار ان کی فراست پر، ان کے علم پر قائل تھے کہ ابو بکر جو فیصلہ لے گا وہ بالکل سچ ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو بچپن ہی سے، لڑکپن ہی سے ایک بلند مقام عطا فرمایا تھا، اور دوسری نسبت ان کی اللہ کے نبی سے تھی۔ ابھی اللہ کے نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، دونوں دوست تھے، بچپن ہی سے اللہ کے نبی کے دوست تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک مرتبہ خود حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا جو کاروبار تھا کپڑے کا بیپار تھا، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، مکہ سے کپڑا ملک شام لے جاتے تھے، بحرین لے کر جاتے تھے، جو علاقہ ہوتا تھا وہاں کا قریب قریب کو وہ سارے علاقے میں کپڑا لے کر جا کر کے وہ بیپار کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کپڑے کا تاجر تھے، وہ بہت بڑے تاجر تھے، مکہ میں ان کی شہرت تھی، ایک معزز خنانہ قریش کی جو ایک ساکھ ہے جس کو بنی تمیم کہتے ہیں، ان کی ذریت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ تو جب وہ تجارت سے واپس آئے، سارے رؤسائے عرب، سارے مکہ کے سردار ابو بکر کے پاس پہنچے، کہا کہ ہمیں آپ سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اس لیے سب سے پہلے ہم آپ کے فیصلے کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا فیصلہ دیتے ہیں، آپ ہمیں اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتائیے کون سی ایسی خاص بات ہے، کون سا ایسا اہم مسئلہ ہے کہ تم میرے بغیر اس کو فیصلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو سارے مکہ کے، اس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے گرو گنڈال جو عرب کے بڑے بڑے تھے، ابو سفیان، یہ سارے اس میں موجود تھے۔ کہا کہ اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ارے تجھے معلوم ہونا چاہیے ابو بکر، جو تمہارا دوست ہے نا، جس کو تم اپنا دوست کہتے ہو، جس کو تم اپنا ساتھی کہتے ہو، جس کے ساتھ ہمیشہ گھومتے ہو پھرتے ہو، ہر وقت ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ارے وہ ابو طالب کا یتیم بھتیجا، انہوں نے آج
मक्का में ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है और नबूवत का ऐलान कर दिया है। और हमारे ये जो सहन काबा में 360 माबूद रखे, तमाम माबूदों की उन्होंने बुराई कर डाली है। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर खामोश रहते हैं, कुछ नहीं जवाब देते हैं। जब वो रुआसाए अरब सारे सरदार हजरत अबू बकर के पास से चले जाते हैं तो फौरन हजरत अबू बकर सीधा अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, बताओ कौन? कहा कि मैं अबू बकर, आपका दोस्त। अल्लाह के नबी दरवाजे खोलते हैं, फरमाते हैं, ए मोहम्मद, ए मेरे दोस्त, आप ये बताइए कि आपने आज नबूवत का ऐलान किया है, क्या आप आज ये कहा है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, हाँ, आज मैंने नबूवत का ऐलान किया है। अल्लाह ने मुझे आज नबी और पैगंबर बना करके इस दुनिया में मबऊस कर दिया। ए अबू बकर, मैं एक ऐसा नबी हूं जो तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे आलो औलाद के लिए भी, तुम्हारे खानदान, यहां तक कि सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है। ए अबू बकर, मैं तुम पर भी इस्लाम को पेश करता हूं, आओ इस्लाम को कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। चुनांचे अल्लाह के नबी जबान से कहना था, ए अबू बकर, आओ कलमा पढ़ो और इस्लाम कबूल कर लो ताकि तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओ और आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। चुनांचे अबू बकर ने दाएं देखा, न बाएं देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा, न सोचा न समझा, फौरन कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अंत रसूलुल्लाह। ए अल्लाह के नबी, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के वाकई भेजे हुए पैगंबर हैं, आप रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। ए अल्लाह के नबी, आप जो कुछ कहेंगे मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूं। ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों पर कभी शक नहीं करूंगा, मैं आपकी बातों पर कभी तरद्दुद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आज से पहले आपको कभी भी झूठ बोलते हुए नहीं सुना, कभी भी मैंने आपको मकरो फरेब करते हुए नहीं देखा, कभी भी मैंने आपके जबान से किसी गलत अल्फाज को कहते हुए नहीं सुना। ए अल्लाह के नबी, अगर आप बोलते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का रसूल हूं, तो वाकई आप अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाले मुसलमान बन गए और अल्लाह के नबी की दोस्त बन गए। अल्लाह के नबी के सबसे पहले अगर जिसने सदाकत की, जिसने सच्चाई को बयान किया, इसलिए तमाम नबियों ने अपने से पहले नबी आने वाले की तस्दीक की। बाद में अगर कोई नबी रह गया तो हमारी नबी रह गए, जिसकी तस्दीक हजरत अबू बकर ने आकर कर दी कि ये मेरे नबी हक है। चाहे तुम अपने माबूदाने बातिला के साथ कितने ही पैरो पैगंडा कर दो, मेरा दोस्त जो कह दे वो सच है, एक बाल के बराबर भी, उसमें जर्रा बराबर भी शक व सुबह की कोई गुंजाइश नहीं। यहां तक के हजरत अली मुर्तजा जो दामाद रसूल भी है और नबी के चचेरा भाई भी है, चचाजाद भाई है, और उसका बेटा है जिसने मेरे नबी को अपने बच्चे की तरह गोद में पाला, जिसने मेरे नबी की तरबियत की है, जिसने नबी के खातिर मक्का के सरदारों से टकराया है, उसके गोद में पला उसका बेटा अली मुर्तजा जनाब अबू तालिब का बेटा। उन पर भी जब अल्लाह के नबी ने ईमान को पेश किया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, एक मर्तबा पहले मैं जाकर अपने अब्बा से मशवरा कर लूं, फिर जाकर के ईमान कबूल करूंगा। एक भाई अपने भाई के
ایمان پر تردد میں پڑ گیا, سوچو بچار میں پڑا کہ پہلے میں ابا سے مشورہ کروں گا, ابو طالب سے مشورہ کروں گا, تب جا کر ایمان قبول کروں گا. لیکن ایک دوست کی سچائی تو دیکھیے, ایک دوست کی صداقت تو دیکھیے, ایک رفیق کی صداقت تو دیکھیے. ایک دوست ہو تو ایسا ہو کہ اگر دوست یہ کہے کہ اے میرے دوست میں نے یہ اعلان کیا ہے, تو فوراً دوست کو چاہیے کہ آنکھ بند کر کے اس کی سچائی کی, اس کی صداقت کی گواہی دے دے. اصل دوستی یہی ہوتی ہے, آج کی دوستوں کی طرح نہیں. پیسہ جیب میں ہے تو دوستی ہے, پیسہ ختم ہوا تو دوستی بھی ختم. آپ کے پاس اگر پراپرٹی ہے تو آپ کے ہزاروں دوست مل جائیں گے, ہزاروں آپ کو سلام کرنے والے ملیں گے, سیلوٹ کرنے والے. جس دن آپ کا بینک بیلنس خالی ہوا, جس دن آپ کا جیب سے پیسہ غائب ہوا, وہ سارے دوست جو آپ کی تعریف کرتے کرتے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی, وہ آپ کی برائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. وہ آپ کو چھوڑ کر کے اکیلا تنہا گڑھے میں دھکا دے کر کے بھاگ جائیں گے. ارے جا, تیرے سے دوستیاں کون کرتا. وہی دوست جو آپ کو سلام کرتے تھے, اے جا بھکاری, تیرے سے دوستی کرتا ہے. ایسے ایسے الفاظ سے وہ آپ کے جگری. لیکن میرے نبی کی دوست کو دیکھیے, صدیق اکبر کو دیکھتے, جس سے عرب کے, مکہ کے سردار فیصلے میں اپنے مشورہ لیتے ہیں. جب وہ دوست اپنے دوست کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں, دوست نے اسلام کو پیش کیا, تو فوراً دوست اس کی صداقت کو قبول کر لیتے ہیں اور مکہ میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اے عرب کے لوگوں, اے مکہ کے سرداروں, آج سے تمہاری اور میری دوستی ختم, محمد سے میری دوستی پکی ہو گئی. اللہ کے نبی سے دوستی پکی, عرب کے تمام لوگوں سے دوستی کو ختم, اور اسی دن سے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے, جس سے عشرہ مبشرہ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے اسلام کو قبول کیا, جس میں سر فہرست حضرت عثمان, حضرت عمر, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت ابو عبیدہ, یہ سارے بڑے بڑے نامور صحابہ اکرام جو اسلام میں, جو ایمان میں ایک بلند مقام رکھتا ہے, وہ سارے صحابہ حضرت ابو بکر کی دعوت اسلام سے اسلام کے اندر داخل ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اپنے نبی کے لیے, اپنے نبی کے عشق کے لیے تمام چیزوں کو, یہاں تک کہ اپنے کپڑے کے تجارت کو چھوڑ دیے, نبی کی دعوت میں لگ گئے, نبی کے ساتھ میں لگ گئے, اپنے کاروبار کو چھوڑ دیے کہ اب میرے نبی اللہ کے نبی بن گئے, ایک راستہ مل گیا, ایک سیدھا ہدایت کا نور مل گیا, ایک چراغ مل گیا. اب میں اس چراغ کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے نہیں جاؤں گا, اب اس چراغ کے پیچھے پیچھے جاؤں گا تو خود بخود دنیا کی اندھیریاں, دنیا کی ظلمتیں, دنیا کی تاریخیں خود بخود اس نور سے, اس چراغ سے دور ہوتی ہوئی چلی جائیں گے. میرے دوستو, یہی وہ صدیق اکبر ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے, اللہ کے سامنے اپنے ذکر و اذکار میں مشغول تھے, رؤسائے عرب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر چادر لپیٹ کر کے گھسیٹنا شروع کیا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں اٹکنے لگی. کسی نے جا کر ابو بکر کو کہا, اے ابو بکر, تمہیں معلوم نہیں تمہارے ساتھی محمد بن عبداللہ کو مکہ والے مار رہے ہیں کعبہ میں, تم یہاں گھر میں بیٹھے ہو, جاؤ ابو بکر اپنے ساتھی کو بچا لو. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بھاگتا ہوا فوراً دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور تمام رؤسائے عرب کو یہ للکار کر کہتے ہیں, اتقتلون رجلا, اے لوگوں, اے قریش مکہ, تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے, جو تمہیں برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں. اے لوگوں, اے ظالموں, چھوڑو تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو, ایک معصوم جان کے پیچھے کیوں پڑے ہو. تو وہ رؤسائے عرب جو اللہ کے نبی کو مار رہے تھے ان کو چھوڑ کر کے ابو بکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا, ارے تمہیں معلوم نہیں قبیلہ بنو تمیم کتنا بڑا قبیلہ ہے,
اگر ان کے خاندان والوں کو معلوم ہو جائے گا تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، چھوڑ دو یہ مر جائے گا۔ ڈر سے چھوڑ دیے حضرت۔ 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر کو ہوش آتا ہے۔ بھائی جب 3 دن کے بعد ایک آدمی بے ہوش ہو، جسم پر تکلیف ہو، تو آنکھ کھولنے کے بعد ان کو اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ میرا جسم کیسا ہے، میرے جان کیسا ہے، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ قربان جائے ابو بکر پر 3 دن کے بعد ہوش آتا ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو جملہ نکلتا ہے اس کی زبان سے، یہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ میں نے ان کو صحن کعبہ میں کفار و مشرکین کے ظلم کے سامنے چھوڑ کر بے ہوش ہو گیا تھا، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ یہ کہتے کہتے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوش آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ابو بکر تمہیں 3 دن کے بعد ہوش آیا، کم سے کم اپنی بیوی بچوں کی خبر لے لیتے، اپنی خبر لے لیتے، خود آرام کر لیتے، تم تو اس کے بارے میں بولتے ہو جس کے خاطر تم نے پٹائی کھائی تھی۔ کہا کہ ارے اس کے بغیر تو میرا ایک سانس لینا بھی مشکل ہے، اس کے بغیر تو میرا جینا بھی مشکل ہے، اس کے بغیر تو میرا کھانا بھی مشکل ہے، اس کے بغیر تو میرا پینا بھی مشکل ہے، اس کے بغیر تو میرے دنیا کے ایک جھلک کو دیکھنا بھی مشکل ہے۔ اے لوگوں چلو مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ، جب تک میں اس کے چہرے انور کا دیدار نہ کروں اس ابو بکر کے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ چنانچہ 2 آدمیوں کے کندھے پر سہارا لگا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر معلوم ہے اور اللہ کے نبی کا گھر معلوم بہت دور ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے کوثر مسجد اتنا دور تو ہوگا۔ آپ جتنے آدمی گئے حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے تو ان کو معلوم ہوگا کہ آپ جب کعبہ سے باب عبدالعزیز سے باہر آئیں گے تو ایک فلک ٹاور دکھتا ہے، بڑا سا ٹاور، اس کے آگے جائیں گے تو ایک گھر ملتا ہے 2 مکان، اور وہ دونوں مکان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم، سارے صحابہ سارے حاجیوں کو معلوم۔ اگر ذہن سے آپ وہاں سے 100 قدم دور چلیں گے صحن کعبہ سے، 100 یا 150 200 قدم چلیں گے تو سامنے ہی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کا مقام، خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہو، وہ مکان نظر آئے گا، بالکل ٹاور جہاں دکھ رہا ہے اس کے قریب ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا جو مکان ہے، آپ مروہ پہاڑی سے باہر نکلیں گے، آپ وہاں سے باہر نکل کے 100-150 قدم چلیں گے تو سامنے جبل ابو خبیس پہاڑی ہے، اس سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے، جہاں ابھی لائبریری کی شکل میں ایک مکان، کتب خانے کی شکل میں ایک مکان۔ تو اللہ کے نبی کا گھر یہاں اور حضرت ابو بکر کا وہاں۔ مثال کے طور پر ہم اگر مکہ مسجد سے چلیں گے تو کوثر مسجد سرکل اتنا دور ہو جائے گا، اتنا دور کا فاصلہ۔ جسم پر تکلیف ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی دیدار کے لیے وہاں سے گھسیٹتا ہوا چلتا ہوا آیا اللہ کے نبی کے گھر میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر آرام کر لیتے،